أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 77 سے 80 تک۔ تو انشاءاللہ ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں اس کی۔ آیا نمبر 77، انا بے شک، الذین جو لوگ، یشترون حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ، بی ہے شروع میں تو اس سے معنی ہوں گے سے عہد، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو عہد اللہ، اللہ کے، وَأَیْمَانِہِمْ اور قسموں کے، ہم اپنی، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، اولئک یہی لوگ ہیں، لا نہیں، خلاق کوئی حصہ، لہم لیے ان کے، فی میں، الآخرۃ آخرت میں، و اور لا نہیں، یکلمہم یکلمو کلام سے ہے تو کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، و اور لا نہیں، ینظر دیکھے گا، الیہم طرف، آگے ہم ہے ان کی، یوم دن، القیامتی قیامت کے، و اور لا نہیں، یزکیہم پاک کرے گا ہم ان کو، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ آپ عذاب کے ساتھ دیکھیں گے، بعض اوقات عذاب کے ساتھ آتا ہے عذاب اور عظیم آگے لکھا ہوا آتا ہے، عظیم ہوتا ہے بہت بڑا، اور یہاں پر کیا ہے، علیم دردناک تکلیف والا عذاب۔ آیا نمبر 78، و اور انا بے شک، منہم من سے، ہم ان تو کیا ہوا، منہم ان میں سے، لفریقن لام ہے شروع میں تو معنی ہوں گے البتہ، فریقن ایک گروہ ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتہم السنتا زبانوں کو کہتے ہیں، ہم اپنی، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ لام زیر ہے شروع میں، اب اس کے معنی ہوں گے تاکہ، اور جب لام زبر ہوتا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ۔ تو یہ کیا بنا، لتحسبوہ لام زیر شروع میں، تاکہ، تحسبو تم سمجھو، ہو اسے، من سے، الکتابی کتاب، و اور ما نہیں، ہوا وہ، من سے، الکتابی کتاب، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، من سے، عند اللہ عند پاس اللہ کے، و اور ما نہیں، ہوا وہ، من سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اوپر، اللہ اللہ کے، الکذبہ جھوٹ، و اور ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ آیا نمبر 79، ما نہیں، کانا ہے، لبشرن لام ہے شروع میں تو لیے، بشرن انسان کے، ان یہ کہ، یؤتیہ عطا فرمائے اسے، اللہ اللہ، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر، یقول وہ کہے، للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے، من دونی سوائے،
اللہ ہی اللہ کے، ولیکن اور بلکہ، کونو ہو جاؤ، ربانیین ربانی ہی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں، اور آپ ساتھ اللہ والے بھی لکھ سکتے ہیں، بیما اس لیے کہ کنتم ہو تم، تعلمون پڑھاتے یا تعلیم دیتے، الکتابہ کتاب کی، و بیما اور اس لیے کہ کنتم تم ہو، تدرسون پڑھتے، آیا نمبر 80، و اور لا نہیں، یأمرکم یأمر حکم دینا، کم تمہیں، تو کیا ہوا، ولا یأمرکم اور نہیں حکم دے گا تمہیں، ان کے تتخذو تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابا رب، ایأمرکم ہے شروع میں تو معنی ہوں گی کیا، کوشچن کے لیے آتا ہے، یأمرکم وہ حکم دے تم کو۔ اب اوپر آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلی آیت میں بلکہ اسی آیت کے شروع میں جو دیکھا تھا یأمرکم، تو اس کے معنی تھے حکم دے گا تمہیں، اور یہاں پر ہم نے صرف شروع میں آ گیا تو اس سے پھر وہ کوشچن میں تبدیل ہو گیا، کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفری کافر ہونے کا، بعد بعد، اذ جب، انتم تم، مسلمون مسلمان ہو چکے ہو۔ چل اب تفسیر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں آیا نمبر 77، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے، جب آپ نے کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے کہ یہ تو میں نے غلطی کر لی، تو اب مجھے یہاں سے تو اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنی ان تھوڑی سی چیزوں کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر اس وعدے کو توڑ دیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ایک ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا اس میں جن لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے قسم کھاتے ہیں، پھر قسم کھا کے قسم توڑ دی، کیونکہ وہی بات کہ آپ کو فائدہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں جو چیز ہے کہ ایک پہلا جو تھا وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا عہد، اور دوسرا جو ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو عہد کیا جاتا ہے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک اندازہ ہوگا اس آیت کے بارے میں، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ کہ یہ کنواں جو ہے یہ تمہارا ہے، کیونکہ زمین تو اس کی تھی نا، اور اس کے اندر ایک کنواں ان کا تھا، تو ورنہ اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو پھر تم اپنے کزن سے قسم لے لو کہ یہ تمہارا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو قسم کھا جائے گا، یعنی کہ جھوٹی قسم کھا جائے گا میرا کزن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے اس کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو وہ جب اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ دو چیزیں اس کے اندر ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں معنی ان کے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ عہد اللہ، عہد کرنا اللہ کے ساتھ، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے عہد کرنا؟ اس میں کتاب آ جاتی ہے، یعنی کہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کی دوسری کتابیں بھی، تو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا کتاب کا اور شریعت کا،
یہ دونوں چیزیں عہد اللہ کے اندر آ جاتی ہیں. ایمانہم، ایمانہم قسموں کا میں نے آپ کو اس کے معنی بتایا تھا، قسمیں ان کی. تو ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی بھی عہد و پیمان آپ کیا کرتے، جیسے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے نا کانٹریکٹ. عہد بیسیکلی جو ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب فریقین کے درمیان باہمی آپس میں بات چیت سے کوئی چیز طے ہو. یہ اکیلے ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوتا. تو عہد جب بھی ہوتا ہے دو لوگ مل کے کرتے ہیں، کہ ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے. تو وہ جو دو لوگ مل کر آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے یہ. اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے، کہ جیسے توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بھی اور قسموں کو توڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ تو جب بات آتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کی کتاب کے اندر غلط چیزیں آپ بتا دیں، غلط تعویل کر دیں، غلط اس کا ترجمہ بتا دیں، آپ اس کی غلط جیسے تفسیر بتاتے ہیں، ڈیٹیل بتاتے ہیں، تو آپ کسی کو جب بتائیں تو اس کو غلط انٹرپریٹ کریں، اس طرح سے کہ جو سننے والا ہے وہ سمجھے کہ یہ صحیح آپ بات کر رہے ہیں. جیسے ٹویسٹ کر دیتے نا میننگز کو. تو یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، آپ اس کو اس طرح سے آگے میسج کنوے نہیں کرتے. تھوڑے سے ٹویسٹ کر دیا آپ نے اس کو، جس سے اس کا پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے. پھر اس میں غلط فتوے دینا اللہ کی کتاب کے اندر، کیونکہ ہر بندے نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوتا. تو کیا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جب انہوں نے، چونکہ خود ان کا کوئی نالج نہیں ہوتا، ان کو کسی بات کی جب انہوں نے کنفرم کرنا ہوتا ہے، انہیں کوئی معاملے کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسے علماء وغیرہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں آپ اس مسئلے کے بارے میں بتا دیں کہ ہم اس کو کیسے کریں، یہ کیا ہوگا. اب وہ علماء کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتایا ہے وہ ایز اٹ از اس کو آگے بتا دیں گے، ریگارڈلیس آف کہ وہ یہ سوچیں کہ سامنے والا بندہ کتنا ویل آف ہے، کتنا امیر ہے بندہ، اور اگر میں اس کو یہ معنی اس کے بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور دوبارہ میرے پاس نہ آئے. کیونکہ آپ نے اپنی دکان بھی چمکانی ہوتی ہے نا، ساتھ ساتھ آپ کو ہوتا ہے کہ میری ایک واہ بنی ہوئی ہے، میرے پہ لوگ اس کا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اگر میں نے تھوڑا سا کوئی ایسا بات ان کو بتا دی، ایسا کوئی فیصلہ بتا دیا جو ان کے اگینسٹ جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں. تو پھر اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو مروڑ دیتے ہیں، بات کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح کے فتوے وہ دیتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں مال وصول کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ فتویٰ دیتے ہیں تو دوسرا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو میری حق میں آ گیا، تو پھر وہ آپ کو انعام وغیرہ بھی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں. تو سم ٹائم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اس مال پہ نظر ہوتی ہے کہ میں ان کو اچھے اچھے فتوے دوں گا اور ان کو خوش کروں گا تو یہ مجھے خوش کریں گے. تو کسی کے لیے اس طرح سے جب آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سخت گناہ ہے، اور یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہے. پھر اور اس میں کیا چیز آتی ہے، دنیاوی، یعنی کہ جیسے آپ آپس میں انسانوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں تو ہم نے جیسے دیکھ لیا کہ آپ نے کوئی بھی کانٹریکٹ کیا اور پھر اس کو بریک کر دیا. میرج جو ہوتی ہے یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے. اسی طرح کسی کی چیز لینا، آپ نے کوئی چیز کسی کی لی اور پھر اس کو لے کر مکر گئے کہ تم نے تو مجھے دی ہی نہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی، آپ اس کے بعد میں آپ نے ڈینائی کر دیا کہ مجھے تو تم نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس طرح سے کوئی بھی آپ ایسی جب دیکھیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، دھوکے سے مال ہڑپ کر لینا ان کا، اور یا کسی کی چیز آپ لے کر اور بعد میں آپ مکر جانا کہ میرے پاس تو تمہاری چیز ہی نہیں، تم نے تو مجھے کبھی دی ہی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ان دو طرح کے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی،
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں آگے ان کی سزا کا بھی بتا دیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہوگی۔ اب پہلی چیز ان کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور پوائنٹ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 5 جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیں گے، ان سے کلام نہیں کریں گے، ان سے دیکھیں گے بھی نہیں ان کی طرف، اور پھر ان کو پاک نہیں کریں گے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور ان کا رزلٹ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تکلیف والا عذاب۔ اور یہ سارے کام، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا حصہ ہی نہیں رکھیں گے آخرت میں، کہ جو کچھ کام اس نے کیے وہ سب اس کے دنیا میں ہی ختم ہو گئے، کوئی چیز آگے نہیں آئی، تو پھر جنت میں تو وہ جا ہی نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کے جب اعمال ہی نہیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کو جنت میں لے کے جائیں، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ جس سے کلام نہیں کرے گا، ہم بھی بعض اوقات اپنے ڈیلی لائف میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ ہم کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سے بات نہیں کرتے، آپ کوائٹ ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جب آپ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ ناراض ہیں ان سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو یہ بھی کیا چیز شو کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے اس بندے سے۔ اور پھر جب اس سے بھی زیادہ بات ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو کسی پہ غصہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بات تو کرتے نہیں، لیکن اتنا زیادہ غصہ کبھی کبھی آپ کو کسی پر آتا ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، کہ بات تو دور کی بات ہے آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ اور ایکسٹریم سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک ٹھیک ہے آپ نے بات نہیں کی نا، وہ تو ایک برا ہے کہ مجھے غصہ ہے تم پہ، لیکن اگر آپ بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بھی نہ اس کی طرف، تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف، تو یعنی کہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ اینگر شو ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پاک ہی نہیں کریں گے اسے۔ اب اس میں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم، یہ بخاری کی ہے یہ بھی حدیث، کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اتنی قیمت اس کو نہیں ملتی تھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ اس نے جس طریقے سے جھوٹ بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ کیا گناہ ہوتے ہیں لوگوں کے اور کیا آگے سزائیں ہوں گی ان کی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھیں گے نہ ہی بات کریں گے۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس کے پاس پانی بچا ہوا ہو مگر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی کہ کوئی چیز آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، سفر میں خاص طور پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا ایکسٹرا اور مسافر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سفر میں سب کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس گھر والا کمفرٹ تو نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اسی طرح کھانا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے پاس آپ ایکسٹرا بنا کے لے گئے تھے، ایکسٹرا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں، خراب ہو جائے آپ پھینک دیں، آپ اپنے ساتھ جو آپ کے مسافر ہیں کوئی آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ پھر ایک وہ بندہ اس کے اندر آتا ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ تھرڈ اس کے اندر جو آتے ہیں کہ وہ
इमाम हो, इमाम जो बैत करके फिर माल ना मिलने की वजह से बैत पूरी नहीं करता। कोई भी इमाम कि वो जाके बैत तो कर ले, लेकिन फिर जब वो देखे कि मुझे आगे से तो माल ही नहीं कहीं से मिल रहा, तो वो अपनी बैत से पीछे हट जाए, पूरा ना करे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों से अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, ना ही उनकी तरफ देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और उनमें से एक शख्स वो भी है जो झूठी कसम के ज़रिए से अपना सौदा बेचता है। बहुत कस्में खाने वाला ताजिर, तकब्बुर करने वाला फ़कीर, वो बख़ील जिससे कभी एहसान अगर हो गया तो वो उसे जितलाए, इनसे भी अल्लाह ताला नाखुश होता है। यहूद जो थे ना, ये सारी बुराइयां उनमें आम थीं। बहुत ये एक तरह से कह ले भरी हुई थी उनके अंदर कि ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर इनके बारे में ज़रा खुल के थोड़ा बताया गया और उनकी सज़ाओं के बारे में भी। और इसके अलावा एक और भी चीज़ जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसी औरत की तरफ नज़र भी उठा कर नहीं देखेगा जो अपने शोहर की नाशुक्री होगी। तो ये भी एक आई ओपनिंग चीज़ है कि हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना है कि ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने शोहरों की नाशुक्री करते हों किसी ना किसी तरह से, क्योंकि अगर हम इस तरह का करते हैं तो अल्लाह ताला हम पे से भी नाराज़ हो सकते हैं। और शोहर की नाशुक्री क्या है कि आप देखें कि वो आपके लिए हमेशा अच्छा करता रहे, लेकिन एक दफ़ा कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, तो उस पे फिर आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, या उसके कहें कि तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए ना, तो हमेशा आप ऐसे ही करते हैं, आपने कभी मेरे लिए ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। हालांकि वो हमेशा आपके साथ करते हैं, लेकिन कभी एक आध दफ़ा भी अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो हम उसको इस तरह से ले लें कि उनकी अगली पिछली सारी चीज़ें बराबर कर दें। तो ये नाशुक्री के अंदर आ जाती है और हम सबको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है इसके बारे में। आया नंबर 78। और उनमें से एक ग्रोह ऐसा है, एक ग्रोह यानी कि अहले किताब की बात हो रही है, जो अपनी ज़बान को किताब के साथ ऐसे मोड़ता है, यानी इस तरह उसकी तहरीफ करता है। और ये किताब जो यहाँ पे तौरात की बात की जा रही है, इस तरह से तहरीफ करता है कि तुम समझो कि वो जो भी कुछ कह रहा है वो इस किताब में से कह रहा है, हालांकि वो किताब में से नहीं है। वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। ये लोग अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, हालांकि वो जानते हैं, जानते बूझते अल्लाह पर झूठ करते हैं। यहाँ पर अहले किताब की उन कार्रवाइयों और चालबाजियों का इशारा है जो उन्होंने अल्लाह की किताब या अल्लाह के दीन के मुतालिक इख्तियार कर रखी थी, जैसे कि अल्लाह की किताब में तहरीफ कर देना, तब्दीली कर देना किताब में किसी चीज़ की। और इस पॉइंट पे आपको फिर वो बात याद रखनी चाहिए कि जो तौरात थी ये हर बंदे का एक्सेस नहीं था इस किताब में। जो मैंने आपको जैसे पहले भी एक्सप्लेन की थी ये बात कि हमारे पास अल्लाह ने जो किताब दी है कुरान, हम सब के पास किताब मौजूद है, हम सब जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी मसला आपको हो रहा है, आप इस बुक को खोलें और आप इसको जाकर उस मसले को चेक कर लें। जबकि जो तौरात थी वो आम लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं था और सिर्फ उल्मा लोग ही उस किताब को पढ़ सकते थे। और वो जो उल्मा थे, ज़ाहिर उनके पास जब किताब उन्होंने अपने पास रखी हुई होती थी, जो उनके सनागॉग्स थे, इबादत गाहें थी उनकी, वो किताबें वहाँ पर रखी हुई होती थी और किसी की एक्सेस नहीं थी। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी या वो किसी मसले के बारे में जानना चाहते थे तो वो फिर उन रैबाइस के पास जाते थे, अपने प्रीस्ट के पास जाते थे, और फिर जाके जब ये मसला उनसे डिस्कस करते थे तो वो फिर अपने अंदर एक रूम होता था जहाँ पे उन्होंने ये बुक रखी हुई होती थी, फिर वहाँ से जाकर वो पढ़ कर आकर इनको बताया करते थे। तो अब इसमें आपको कैसे पता है कि वो आपको सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? ऐसा आप जो उनकी उम्मत थे या जो लोग आम
جنرل پبلک تھی لوگ، تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو جو بھی بات بتائی جائے گی اب آپ کے پاس سوائے اس پہ بلیو کرنے کے کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کتاب میں اللہ کی چیزیں چینج کر دیتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ سب کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب کا حصہ نہیں تھی. اسی طرح ہمیں بائبل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں بھی بہت چینجز کر دیے ہوئے ہیں. تو دونوں ہی کتابیں، تورات کو دیکھیں، بائبل کو دیکھیں، دونوں بکس جو ہیں چینج ہو چکی ہیں. یہ وہ اوریجنل بکس اس طرح سے ایز اٹ از نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں. انہی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی قرآن میں بتایا، جیسے سورہ نساء کے اندر آیا نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سنو اور نہ سنوائے جاؤ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سورہ مائدہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. سورۃ الانعام، وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں، پھر اس کا کچھ حصہ ظاہر کر دیتے ہیں اور کچھ حصہ چھپا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ آل عمران میں ہی نہیں بتایا، اور کتنی جگہوں پہ بھی ان کی خصلت کے بارے میں بتایا کہ یہ کام بڑے عرصے سے کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ نیا کام کوئی ابھی ابھی انہوں نے شروع کیا ہے، اور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی جگہ پہ وارن کیا ان کے بارے میں کہ یہ وہ چیزیں اب اس طرح سے کتابیں نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر چینجز کر دیے ہوئے. تو یہ جو یہودی لوگ تھے یا جو عیسائی بھی لوگ تھے، جب یہ اپنی اپنی کتابوں میں چینج کرتے تھے تو مین کیا کیا کرتے تھے چینج؟ یہ پہلی چیز تو یہ کہ اپنی کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے. پھر دوسری چیز کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی زبان کو اس طرح ٹویسٹ کر کے یہ کتاب اپنی پڑھتے تھے کہ جب پڑھتے کے وقت ہوتا ہے نا زبان کو کوئی لفظ آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن وہ اس طرح ٹویسٹ کر کے لفظ کو ادا کرتے تھے کہ جس سے جو لوگ یہ تھے ان کی عوام وہ حقیقت کو سمجھنے کی بجائے ان کی بات کا یقین کر لیں کہ آپ نے ایک ورڈ چینج کر دیا جس سے پورا معنی بدل گیا. اور وہ اس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو شک بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی انہوں نے چیز اندر ایڈ کر دیا. وہ اتنی جیسے کہہ لیں کانفیڈنس کے ساتھ اور اس طرح سے وہ پڑھا کرتے تھے کہ جیسے وہ بالکل اس کتاب کا ہی حصہ ہے. پھر تھرڈ وہ چیز جو کیا کرتے تھے کہ وہ ان باتوں کو اللہ کی طرف سے قرار دیتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از یہ اتارا ہے. حالانکہ یہ چیزیں کتاب میں لکھی نہیں تھیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جانتے بھی تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اس کو اللہ نے نازل نہیں کیا. تو پھر کوئی بھی گناہ جو آپ جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کہ ایک گناہ تو وہ ہے نا جو آپ سے غلطی میں ہو گیا، آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا لیکن آپ سے گناہ ہو گیا، اس کی بھی سزا ہے، لیکن وہ اتنا برا گناہ نہیں ہے جو ایک انجانے میں انسان کر بیٹھتا ہے بنسبت اس کے جو گناہ آپ اپنے شعور کے ساتھ کریں، جان بوجھ کے کریں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کام غلط ہے مگر اس کے باوجود آپ وہ کام کریں. تو یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ گناہ جس کا انسان کو ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے بہت. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں، وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی زبان میں مسلمانوں کو سمجھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اہل کتاب کی
بات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی اس کو جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی۔ تو کیا مطلب اس حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی کہ بالکل وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بھی ہم نے پہلے دیکھی کہ وہ چیزوں میں جو چینجز لے آتے تھے، اور اب کتاب چونکہ ان کی زبان میں ہے تو اب ہمیں تو کتاب نہیں آتی، تو اگر ہمیں کوئی اٹھ کے ہمیں بتانا شروع کر دے اپنی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتا، کیونکہ یہ تو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ میں آتی ہے نا چیز، 6 آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں کہ ایمان کا جو حصہ ہے، سب سے پہلی چیز اس میں کیا، اللہ پر ایمان لے کر آنا، ایک اللہ پر۔ پھر اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں اس کتاب پر ایمان ہی نہیں لے کر آتا، اس میں انہوں نے چینجز کر دیے ہیں، تو آپ اس اسلام کے سرکل سے نکل جائیں گے، تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی وجہ سے یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اگر وہ آپ کو کوئی بات بتائیں اپنی کتاب سے، نہ تو آپ نے تصدیق کرنی ہے اور نہ ہی انکار کرنا ہے، بلکہ آگے سے کیا کہنا ہے آپ نے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، تو جو اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی نازل کی تھی ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ آیا نمبر 79، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن وہ کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ بعض سبب تمہارے کتاب سکھانے کے اور تمہارے کتاب پڑھنے کے، کہ یہ اس کی وجہ سے کتاب کے سیکھنے اور پڑھنے کی وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ۔ تو یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بشر کا سب سے پہلے ہم یہ لفظ دیکھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل، کہ بشر کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں، تو یہاں پر بیسکلی یہ پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کتاب، نبوت اور حکمت دے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ تو پیغمبروں کے بعد جب کتاب و علم کی وراثت دیگر لوگوں کے پاس آئی تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پہلے تو یہ انبیاء کے پاس ہوتی تھی نا، انبیاء کو کتاب ملی، اس کا علم وہ سکھاتے تھے، لیکن پھر جب پیغمبر وغیرہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ان کی وراثت ہوتی ہے جو آگے لوگوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی جو ہے، یہ بھی دیکھیں، ہم جب پڑھتے ہیں کوئی چیز، ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کو جب آپ سیکھیں تو پھر اس کو آگے پہنچائیں، اپنے تک نہ رکھیں، کیونکہ یہ وراثت ہے نبیوں کی جس کو ہم نے آگے آگے ٹرانسفر کرنا ہے، اور اگر ہم اپنا کام پورا نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیں پورا علم یہ آگے کیسے پہنچے گا، یا ہم یا کوئی بھی علماء وغیرہ بھی، باقی لوگ بھی، تو یہ ہم سب کا اب فرض بنتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم ان باتوں کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ تو لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کتاب کے ساتھ جو پیغمبروں نے اپنی وراثت چھوڑی تھی؟ جب وہ لوگوں کو ملی تو انہوں نے اس دین کے ذریعے اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، اور جب یہ کام انہوں نے شروع کیا تو اس سے پھر شرک جو تھا وہ عام ہو گیا، کہ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے یہ کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے، انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگ گئے، اور اب آپ کے پاس آتے ہیں بار بار وہ اپنے مسئلے مسائل لے کر آپ کو دعاؤں کا کہنے کے لیے، آپ ہمارے لیے یہ کریں، آپ ہمارے لیے وہ کریں۔ پیری فقیری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو لوگوں کو جو آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ آپ اس کتاب کے، اس دین کے ذریعے آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ کا بزنس جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو جو بھی شخص لوگوں کو دین کے نام پر اللہ کا بنانے کی بجائے اپنا بنانا شروع کر دے، یا پھر اپنی ذات کو نمایاں بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے، تو یہ چیز سخت ناپسند ہے،
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر کئی اقوال ہیں، تھوڑے سے کچھ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے جو شان نزول کی اس کی جو ہے۔ تو یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک نجران کے عیسائی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مناظرہ کرنے آئے، تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور وہ تنزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کریں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا یہ قول ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو یعنی کہ پوچھ رہے تھے کہ ایسے کہ وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کیوں نہ شروع کر دیں کہ ہم آپ کو سلام کرنے کی بجائے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو پھر ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں کسی بھی کتاب میں اگر آپ کو ایسی چیز ملے، کوئی بھی دینی کتاب، مذہبی کتاب میں اگر کوئی ایسی بات آپ کو ملے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ گمراہ قسم کے، جن کا کچھ لوگوں کا عقیدہ جو ہوتا ہے نا، جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، خراب عقیدہ ہوتا ہے، غلط عقیدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، گمراہ کن عقیدہ، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کی تحریفات انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو آپ ایسی چیز پہ کبھی بھی بلیو نہیں کریں گے جس میں کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جو اللہ کے مقابل کسی اور کو لے آئے، کیونکہ یہ چیز شرک ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پرستش کے لیے کہنا تو ناممکن ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہیں، کوئی بھی نبی کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری پوجا کرو، تم میری عبادت کرو، کبھی بھی نہیں وہ کہہ سکتے، اور آج تک کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا۔ تو یہودیوں کے وہ علماء جو مذہبی عہدے دار ہوتے تھے، ان کے پاس ایک عہدہ ہوتا تھا، پریسٹ ہوتے تھے، ان کے ریبائز ہوتے تھے، تو وہ ان کو ربانی کہا جاتا تھا۔ ان کا کام کیا تھا بیسیکلی کہ انہوں نے مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، عبادت کا قیام اور احکام دینا، جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ لوگوں تک پہنچانے، یا ان کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کروانا ان کے اوپر، کہ جو اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کرانا۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، پھر جب وہ اس کی اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان سے اپنی پرستش کرانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام ربانی قسم کے لوگ تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور اب ہم نے ربانی کا کیا دیکھا کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا دین کے کاموں میں، عبادت کا قیام کرنا، یعنی کہ عبادت کو پروموٹ کرنا کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے آپ کو یہ سارے ارکان پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا۔ اور جو کتاب پیغمبروں کو دی جاتی ہے اور جس سے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو کیونکہ انبیاء کا کام، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک ڈیوٹی سونپی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے انبیاء کا؟ ان کا کام وہ ایک معلم کے طور پہ ہوتے ہیں، وہ ایز اے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، بہت سے احکامات ایسے ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی۔ جیسے سب سے بڑی چیز آپ ایک دیکھیں کہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، بہت سی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور جیسے
میں نے نماز پڑھی اس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، بالکل جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ تو اسی لیے اللہ نے کتاب تو دی ہے، اور کتاب کے ساتھ معلم بھی جو ہے وہ نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور پھر جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا کام کفر کو اور شرک کو بھی مٹانا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے ارد گرد لوگ کفر میں مبتلا ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اس سے نکالنا ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ شرک کہیں پر ہو جاتا تھا، بہت زیادہ لوگ جو تھے اللہ سے دور ہو کر شرکیہ کاموں میں پڑ جاتے تھے، تو وہ وقت ہوتا تھا کہ جب پیغمبر بھیجے جاتے تھے۔ کوئی بھی آپ ہسٹری میں سے دیکھ لیں کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ سارے لوگ جو تھے ان کے پاس مشرک تھے۔ تبھی تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، حالانکہ ان کا اپنا باپ جو تھا وہ بھی مشرک تھا، وہ خود بت بناتا تھا، بت بنا کے سیل کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ گھر میں ہی دیکھیں، جس گھر میں پیدا ہوئے تھے تو وہ مشرک گھر تھا، اور ارد گرد ساری کمیونٹی جو تھی وہ مشرک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغمبر کو پیدا کیا تاکہ وہ اس میں آ کر لوگوں کو ہدایت دے سکے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ سکے، رہنمائی کر سکیں ان کی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ کتاب قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں، جو انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کہتے ہیں نا اللہ کی پہچان آتی ہے۔ کہ قرآن میں جب اللہ کی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، جو اللہ نے کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں ہمیں ایسی قرآن میں بتاتے ہیں جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو ہوتی قرآن کے اندر، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ میں سے کسی کو آیت الکرسی تفسیر کے ساتھ نہیں پتہ، تو آپ اس کو دیکھیں ہمارے لیکچرز میں، سورہ بقرہ کی آیات میں جا کر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کو بندوں کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے، کہ بندے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، اس کا مقصد اس کتاب کا کیا ہے؟ کہ ہم ربانی بن جائیں۔ تھرڈ، اس کی مقصد اس کتاب کا کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ پھر اس سے دل کا سکون ملتا ہے۔ کتاب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں سمجھ کر، تو آپ کے دل میں آپ کی پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، اور ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایک سکون آتا ہے۔ پھر یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے یہ کتاب۔ خود اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کہہ دیا کہ یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دل کی بیماریاں جیسے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، غصہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، یہ دکھ، ڈپریشن، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہی ہوتا ہے نا۔ تکبر بھی دیکھیں تو انسان کے دل میں ہی تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، اور اپنے اندر آپ کو فیلنگ آتی ہوں کہ ہوپ لیسنس کی، یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی انسان قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا مقصد اس کتاب کا کہ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، کہ جب آپ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو یہ آپ کو آگے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کتاب کہ کون سا راستہ آپ کو جنت کی طرف اور کون سا راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور اللہ کے ساتھ یہ آپ کا کنیکشن بناتی ہے کتاب۔ ربانی پہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں کافی سارے۔ سو دیکھتے ہیں کہ ربانی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ ربانی بناتے ہیں، یعنی کہ رب سے جوڑنے والا بناتے ہیں نا۔ تو ربانی، رب کا بندہ، وہ بندہ جس کی صبح شام اللہ کی راہ میں ہو، یعنی کہ اس کی صبح بھی ہو اور شام بھی ہو تو وہ اللہ کے راستے میں اس کی ہو، وہ ہوتا ہے ربانی۔
پھر ربانی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ غیر اللہ سے منہ موڑ کے اللہ والا بن جاتا ہے۔ اس کی ساری ایکٹیویٹیز کا محور جو ہوتا ہے، جو فوکس ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ پھر ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت ہر چیز سے اوپر ہو۔ ربانی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، کہ آپ اس بندے کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، وہ ہے ربانی۔ اور ربانی وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اور ربانی میں ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جن کو ظاہری چکا چوند جو ہوتی ہے، ظاہری نمائش، ڈسپلے کرنا چیزوں کو شو آف کرنا، یہ چیزیں پھر اس کو پسند نہیں آتی، وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے بہت۔ اس کو ربانی جو ہوتا ہے اس کو شہرت اور اپنی سیلف پریزنگ بھی اچھی نہیں لگتی، خود پسندی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی ان میں، ربانی جو ہوتا ہے۔ اور وہ نہ ہی شہرت کا بھوکا ہوگا کہ مجھے لوگ جانیں، لوگوں میں فیمس ہو جاؤں، بلکہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے آگے فیمس ہو جاؤں، میں فرشتوں کے آگے فیمس ہو جاؤں، کہ اللہ مجھے بس اپنا مان دے، اللہ کے ہاں میرا نام ہو جائے، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ربانی وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ ربانی بن جاتے ہیں نا تو پھر اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی، کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا غم نہیں ہوتا۔ ربانی جو ہوتے ہیں اس کی توجہ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی بجائے آخرت پہ فوکس کرتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کا آگے کیا نتیجہ ہوگا، یہ کام میرے آگے کون سی طرف جائے گا نا، میرے ترازو کو جو نیکیوں کا ہے اس کو بھاری کرے گا یا میرے گناہوں والے کو بھاری کرے گا، تو وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ نہیں آج میں یہ کام کروں گا تو کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس بات کو کرنے سے باز آ جاتا ہے کہ جس سے اس کو یہ فیلنگ ہو کہ نہیں یہ کام کل کو میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا قیامت کے دن، یا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو وہ اس کام سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی طاقت، اس کی دولت، اس کا ٹائم سب اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، تو وہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں نعمتیں دی ہیں وہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ربانی جو بندہ ہوتا ہے وہ یکسو ہوتا ہے، یعنی کہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ کس کی طرف یکسو ہوتا ہے، کس کی طرف فوکسڈ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کی ہر چیز گھوم پھر کے اللہ پر ہی جاتی ہے، ہر کام کو، ہر بات کو بولنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ بات اپنے منہ سے نکالتا ہوں تو اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور یکسو کس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ کسی پیغمبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تو یکسو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو یہ لوگ جو ربانی بنتے ہیں پھر یہ ان کی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کو کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کو یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو پھر کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ انڈر پریشر آ کے اس کام کو چھوڑ دیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا دین میں، جیسے فرض کریں کہ عورتیں ہیں، اگر آپ نے عبایا پہننا شروع کر دیا، آپ نے کور کرنا شروع کر دیا، تو اب آپ کو پریشر بہت زیادہ آ گیا فیملی سے، رشتہ داروں سے، آپ کے گھر والوں سے، تو اب آپ کو جہاں بھی جا رہی ہیں، آپ کی دوستیں بھی ہیں، سب آپ کو اسی پہ ہی بات کیے جا رہی ہیں، اور آپ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو جب وہ ایسے پریشر کو نہیں ہینڈل کر سکتے تو وہ پھر اس چیز سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ربانی ہوتے ہیں خاص طور پہ یہ پھر اس میں پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، یہ کام کو کرتے رہیں گے، یہ پھر اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دفعہ شروع کیا تو چھوڑ دیا کسی کے، وہ پھر کسی کے انڈر پریشر نہیں آتے، کیونکہ انہیں یہ بات یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ کام صحیح ہے،
اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اس کام کو کرنے میں یہ کام کروں گی، میں اپنے رب کو اس سے راضی کر سکتی ہوں. تو وہ پھر کسی کی بات پہ دھیان نہیں دیتے، بس ناک کی سیدھ میں اس کام کو کرتے چلے جاتے ہیں. اس وقت سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربانی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک اور پسندیدہ لوگوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل کر دے. آمین ثم آمین. آیا نمبر 80. اور نہ وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. تو وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا نبی کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی اپنا رب بنا لو. بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پیغمبروں کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کو مکمل طور پہ اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی آپ کو دعوت نہیں دے سکتے. ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ وہ ایمان کی طرف بلاتے ہیں آپ کو. اور اس کی شان نزول اس کا جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ اس میں بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر سکیں، تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی انہوں نے جماع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں. اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے. تو پھر اس پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تو نبیوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر آپ نبیوں سے اس طرح کے کام کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے آپ سے کہیں کہ آپ ان کی عبادت کریں تو وہ کبھی بھی یہ کام آپ کو نہیں کہہ سکتے. تو علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ کہ جب آپ ان کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور بالکل بھی انہیں آپ کچھ بھی چیک نہ کریں، جو انہوں نے کہا یس 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 آپ کریں، تو یہ بھی ایک طرح سے ایسے کہ آپ نے ان کو اپنا رب بنا لیا. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اسے حلال اور جسے وہ حرام کہتے تو تم اسے حرام تسلیم کرتے تھے. تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہوتا ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو یعنی کہ وہ یہ کیا انہوں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رب نہیں بنا رکھا تھا پہلے سے، تو مطلب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب آپ کو کوئی چیز وہ حلال کہتے تھے تو آپ ان کی بات مان لیتے تھے اور جس کو وہ حرام کہتے تھے آپ اس کو حرام مان لیتے تھے. تو صرف اتنی سی ہی بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہی کہہ دینا آپ کا رب بنانے کے مترادف ہے، کہ یہ اٹ از سیم تھنگ، کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا ان پہ ان کی اتنی سی بھی بات کو مان لیا تو یہ بھی ایسے ہی کہ آپ نے ان کو اپنا رب بنا لیا. تو یہاں تک ہی ہمارا آج کا جو لیسن تھا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر باقی نیکسٹ ہم کرتے ہیں کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.